اس کا شان نزول کیا ہے؟ مختصر سادہ لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہیں، ایک قوم قبیلے جگہ کا کسی کو امیر، نگہبان اور نگران مقرر کرنا تھا، تو مشورہ چلا کہ کس کو بنایا جائے۔ اب ایک طرف سے نام آیا حضور اس کو بنا دیں، تو دوسری طرف سے صحابی عرض کرتے ہیں حضور میرے خیال میں اس کی بجائے وہ بندہ زیادہ ٹھیک رہے گا۔ احتیاط کرنا ذرا، وہ ایک کا نام لے رہے ہیں، وہ دوسرے کا۔ سبحان اللہ۔ اب تک بات کی حضور سے مشورے کی، ہن کی ہویا جناب، آپس میں بات ہونے لگ گئی کہ یہ کیوں ٹھیک رہے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے نام دیا ہے وہ بیسٹ کیوں ہے، یا اس کو میں نے کیوں اہمیت دی ہے۔ جدوں آپس میں گلاں ہون لگ پین نا تو یہ ایٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ والیوم تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے، جو آپ کا ابھی تک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ سمجھنے بات کو، والیوم تھوڑا کیا ہوتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے۔ وہ جناب آوازاں اونچیاں ہو گئی۔ اگلا لفظ صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ لفظ کیا بول رہا ہوں، بس اینی گل ہوئی۔ یہ جو میں نے کہا نا بس اینی گل ہوئی، یہ لفظ میں نے سمجھانے کے لیے کہا۔ جے اینی ایمی جی اینی ہوندی نا تے پھر آیتاں نہ اترتی۔ اللہ۔ بظاہر کیا ہے، بس اتنی سی بات ہوئی، بس اتنی سی بات ہوئی، کیا کہ باہم باتیں کرتے، مشورہ دیتے، آواز اونچی ہو گئی، اور کس حال میں کہ جان عالم علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں۔ جب ایسی بات ہوئی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت، سنتے ہیں نا، یہ ہے ناموس رسالت۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں یہ ندائے محبت ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ کریم نے صرف اس امت کو یاد کیا ہے، باقی پچھلی کسی امت کو رب نے اس پیار بھرے جو الفاظ ہیں اس سے اور کسی امت کو یوں یاد نہیں کیا۔ اور اس کا پنجابی میں معنی کروں تو یہ بنتا ہے او منن والے ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ یا ایھا الذین آمنوا کی رکھے منن والے، سبحان اللہ۔ اور جدوں تسی ہے ہی منن والے ہو جا کے منو نہ پھر، سبحان اللہ۔ اور بات ہوتی منن والے نہ، بات کسی ہوتی ہے جو منن والے۔ آپ نے زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں، چلو اکٹھا کر لیں، کئی مواقع آئے ہوں گے کہ ہمارا کسی سے اختلاف ہو گیا، اچھا بھلا تعلق تھا، ہن گل میاں اتنے اپڑ گئی کہ ہن تعلق نہیں رہنا، سمجھ گئے؟ انہیں آخیا تو میری گل تے سن، گل تے سن۔ تو جب ہم آخری حد پہ آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں میاں گل تے تاں سنیے جے تیرے نال گاں ٹرنا ہوئے، ہن تیری ساڈی گل بھی کوئی نہیں۔ بالکل۔ آپ مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں، آپ نے دکان پر ورکر رکھا ہوا ہے، ابھی نام لے رہے تھے حضرت اللہ نوری صاحب، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے ہسپتال یا کلینک پر کسی کو رکھا ہوا، ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے کو مدرسے میں کسی کو خادم رکھا، فار ایگزامپل ایک دفعہ سمجھایا، دو دفعہ سمجھایا، ہوں تو ارادہ کر لیا کہ یہ نہیں موڑتا، انہوں نے کہا بھئی تو فارغ ہے، سر میری بات تو سننے کا کوئی گل نہیں، گل کدوں نہیں سننی تو کدوں نہیں توڑنی جدوں ہن تعلق نہیں رکھنا۔ میں کچھ تانوں کہنا چاہنا ہے، اللہ کرے کہ تسی نال ٹر پو، میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں کہ جدوں تعلق رکھنا ہوئے تو تینوں اگے بھی سمجھایا سی، تو تینوں پھر آنے یار تو کو اپنا خیال کر، تو ڈیوٹی دیکھ، تینوں اور کنی کی بری آکھی ہے، تیری ان کو چھوٹی عمر تے نہیں، تو بال تے نہیں سمجھ ہے۔
جدو گل اگے ٹورنی ہوئے نا مزید رکھنی ہو یہ پھر ادو ہوندی تے جدو نہ رکھنی ہوئے کہ کی ہوندا ہے میرے حال دیکھنا میاں صاحب میری طرف اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھے ہاں شاباش میری طرف دیکھیں کیا میں عرض کر رہا ہوں نہیں رکھنی ہونا کا کوئی گل نہیں تے جے رکھنی ہوئے یار تینوں اگے بھی سمجھایا ہن تینوں کتنی باری سمجھائی یہ کب ہوگا جب تعلق تھا ہے اور رہے گا تب ہے اگر آپ یہ سمجھ گئے تو وہ آیتیں تو کھولنا نہیں چاہتا بھی تو یہ مضمون پورا ہو جائے بڑی بات ہے سورہ آل عمران ہے سورہ آل عمران ہے مہربان حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرماتا ہے وہ جو ٹیلے سے اتر گئے تھے وہ تسا نافرمانی کی تھی ہے وہ تسا نافرمانی کی تھی ہے تو بزدلی بھی وکھائی ہے تے جڑا آرڈر دیتا ہے میرے حبیب نے اس معاملے دے وچ تسی دو آپس گروپ ہو کے تے تھوڑا جہا تہاڈی بحث تکرار بھی ہو گئی ہے اس ساری گلاں کر کے کی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اچھا ترجمہ کر دیں آپ کا قصور نہیں ہے ترجمہ سننے کے بعد سبحان وہ تو علماء ہیں میرا سبق سن رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ انج ہو گیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ان جو تسی ہوئی میرے حبیب دے جاؤ تم معاف کی اللہ اکبر یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک او جناب اس رکھا نے کہ دونوں آیت سنا دیں سمجھ آگئی نا جی دونوں آیت مبارکہ سنا دئیے تاکہ گل چنگے طریقے در سمجھ آ جائے دھیان کرے آجے ذرا دھیان کرے آجے مکمل بیٹا یہ اڑنے کی چیزیں ہیں یہ محفوظ کرنے کی محفوظ کیجیے اور آپ تو میرے کلاس فیلو بن جاؤ آج صبح سے مدرسے والوں سے خطاب چل رہے ہیں سب کے ترلے کر رہا ہوں میرے کلاس فیلو بن جاؤ مجھے کلاس فیلو بنا سنیے گا اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان تین باتیں ہیں یہاں سورہ آل عمران کے اندر تین باتیں ہیں ابھی ایک پڑھی ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یہ دیکھیں نا یہ بیت بھی ہے نا جو آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بھاگ دے صحابہ بھاگ دے کس چیز کی خوشی منا رہے ہو بھائی تمہاری کیا قربانی ہے کیا خدمت ہے ان پا مذاق اڑاتے ہو جنہوں نے گھر بھی چھوڑ دیے سب کچھ محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیا زندگیاں دے دی آپ احد کے صرف ایک بندے کی بات لے کے بیٹھ جائے ایک ہستی کی تو لاؤ کوئی مثال دو کہ شادی کی پہلی رات ہو شادی کی پہلی رات شادی کی پہلی رات اور آواز اٹھے سرکار کی نہیں حضور علیہ السلام کی منادی کی چلو کریم نے فرمایا نکلو رات کو نکل پڑے مدینہ پاک سے فجر تو کریم نے راستے میں ادا فرمائی راستے میں تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا ہوں شادی کی پہلی رات کیا کیا ارمان نہیں ہوتے کیا کیفیات ہوتی بہت ساری باتیں ہیں کہ بڑے محتاط لفظوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی صورت اسی وقت سن کر اپنی بیوی سے الگ ہو گئے غسل فرض ہے غسل بھی نہیں کیا کہ مالکوں کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے اور زرہ پہنی ہے میدان میں ساتھ گئے بے غسلی کی حالت میں لڑے جان دے دیے کئی طرق سے یہ روایت محدثین نے نقل کی اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کے وجود کو ڈھونڈو مجھے اللہ کے دربار سے خبر آئی ہے کہ حنظلہ گھر سے چلا تو اس پہ غسل فرض تھا اب اللہ نے اس کو انعام یہ دیا ہے کہ رب نے فرشتوں کو حکم دیا حنظلہ کو اٹھاؤ اور اس کو غسل دو حنظلہ کو اللہ کریم کے فرشتوں نے غسل دیا ہے یہ معمولی بات ہے
آپ تالیاں بجا رہے ہیں، کس چیز پہ ہنس رہے ہیں؟ مسلمان ہو، مسلمان ہو تو پھر ان کی کسی ادا پر، سب کی نہیں، چند افراد اور گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلنے والے کیا جانے کہ جنگوں میں کیا کھیل ہوتا ہے۔ 12 سال کے صحابہ لائنوں میں کھڑے تھے جب احد کی تیاری ہو رہی تھی، 13 سال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان جیسے دیگر حضرات کو حضور فرمایا توڑیاں عمرہ توڑیاں موڑ جاؤ۔ حضرت رافع اور حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن کثیر نے اس کو لکھا، ان کی عمریں 15 سال کے قریب تھی۔ یہ کیا کہتے ہیں، انٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ کون کون سلیکٹ ہوگا۔ اور جو جوانوں ذرا جملے سننا، حضرت رافع اور حضرت سامورہ یہ پنجوں کے بال اونچے ہو کے کھڑے تھے لائن میں، ایسے اونچے بھی کیے کہ حضور سانو واپس نہ کرا۔ سبحان اللہ، کیا تماشا بنایا، باپ پہ ہنس رہے ہو، کس پہ ہنس رہے ہو؟ چند افراد میدان سے، سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ جو ہوتی ہے نا جنگ، یہ کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے۔ کس طرح ہوتی ہے؟ کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی کوئی بھر لیتا ہے اور کبھی کوئی بھر لیتا ہے۔ اب آپ سنیے، ٹیلے میں سے کچھ حضرات اترے، جو اترے ان پہ تالیاں بجاؤ گے۔ ان کا امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر جو حضور کے فرما برداری میں وہیں پر شہید ہوا، اس کو کیا تمغہ دو گے؟ گنتی کے چند حضرات میدان احد سے جب حالت بھی بدل گئی، کوئی خبر نہ رہی، وہ میدان احد سے مدینہ پاک آ گئے، آپ اسے بھاگتے نہ قرار دے دو۔ جو لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے نا، ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہے اور جو ان کے دلوں میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو مجھے یہ بتلائیے کہ وہ بھاگ گئے۔ فائنل لفظ آپ ان ذاتوں کے لیے یہی بولنا چاہتے ہیں، وہ بھاگ گئے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جج بنایا ہے؟ میرا سب سے سوال ہے۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے کہ لو جی یہ احد سے بھاگ گئے تھے اور 2024 کے دورانہ خرد والو بیٹھو سارے مل کے ان کا فیصلہ کرو، تو انہوں رب پریا دیتی ہے کہ پریا کرو، کوڑ دیا ہے نہیں کہ فیصلے کرو۔ اس مہربان نے خود ساری باتیں کر کے، قرآن کریم کے اندر خود ساری باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے آپ سن لو، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم رب کے حکم سے کافروں سے لڑ رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا، وَعَصَيْتُمْ اور نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، وہ جو تمہیں پسندیدہ چیز تھی اس کے دیکھنے کے بعد، وہ جو ٹیلے سے آدھے حضرات اترے وہ مال غنیمت کو دیکھ کے اترے، 3 باتیں، بزدلی کی، آپس میں جھگڑا کیا، نافرمانی کی، اور مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تو تم میں سے کوئی وہ تھا جو دنیا چاہتا تھا، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور وہ بھی تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں کیٹیگریوں کو بیان کرنا ہے، تو جو آخرت چاہتے تھے تم نے ان کی شانوں میں کیا کیا ہے؟ اب فیصلہ سنیے، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یہ بات بیان کر کے فرماتا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ آواز آپ کی ایسی ہے کہ میں اگلی آیت آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ جس کے پاس اختیار ہے، جو قاضی ہے، جو جج ہے، فیصلہ جس نے کرنا ہے، وہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا؟ ابھی بھی آواز آئے گی تو اگلی آیت پڑھ سکوں گا۔ ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ ایک ہے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم اس مہربان نے اس سے اگلی آیات کے اندر ارشاد فرمایا، یہاں ڈائریکٹ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے فرمایا عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔
کتنی بار ہو گیا؟ 2 بار. رفع عنکم، تمہیں معاف کر دیا. پھر مضمون ان کا ذکر کر کے فرمایا عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو کتنی بار؟ 2 بار. آہستہ نہیں بولیں گے وگرنہ مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا. کتنی بار؟ 2 بار. بار ہے نا. اب سنیے دل پہ ہاتھ رکھ کے، قرآن ہے، بوٹے کا کلام نہیں. عرشوں کا مالک جل مجدہ الکریم اپنے محبوب سے فرماتا ہے سبحان اللہ، کیا شان بیان کی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا انفضوا من حولك. آسان سا ترجمہ یہ ہے حبیب رب کے کرم سے تم کتنے نرم دل ہو. واہ، آپ کا ساؤنڈ اب گلا کھینچ رہا ہے. حبیب رب کے فضل سے تم کتنے نرم دل. اللہ کے فضل سے پیارے، اللہ کی رحمت سے تم کتنے نرم دل ہو. حبیب اگر تمہارے مزاج میں ترشی ہوتی اور سخت دل ہوتے تو پھر یہ ارد گرد والے بھاگ جاتے. ابھی بھی باتیں عود والوں کی چاہتی، وہی آل عمران ہے. یہ بات بیان کر کے حبیب تو کتنا نرم دل ہے، اللہ کی رحمت سے پیارے تو کتنا نرم دل. ساری بات کر کے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ پھر سن لو. عفا عنکم عفا اللہ عنہم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اور یہ سارا کہہ کے اب رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے فاعف عنہم، حبیب تو بھی انہوں معاف کر. سبحان اللہ. کیا کہنا، حبیب تو بھی ان کو 1 دفعہ معافی، 2 دفعہ معافی، پھر حبیب تو بھی معاف کر. پھر اتنا ہی نہیں، واستغفر لہم. اعلیٰ حضرت نے اس کے ترجمہ کیا اور ان کی شفاعت کرو. حضور جس کی شفاعت کریں گے، استغفار کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. حبیب اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو تیرے دربار میں آئیں. یہ الگ کلام ہے، اس موقع کا نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، تیرے دربار میں آ کر کس سے معافی مانگے؟ بولیں گے ذرا، اللہ سے معافی مانگ لی، مولا مل جائے گی؟ فرما نہیں، ان کے دے بوئے تے بلایا ہے انہوں نے. تو وہاں کیا ہے؟ واستغفر لہم الرسول. پھر رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، رسول بھی ان کی سفارش کرے کہ مالک گناہ آگے نے تھے معافیاں مانگ دے پہن انہوں معاف کر دے. تو پھر کیا ہوگا جب رسول استغفار کرے، سفارش کرے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان پائیں گے. جس حبیب کی سفارش پر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کی سند ہے، اسی حبیب سے فرما فَاعْفُ عَنْهُمْ، حبیب انہوں معاف بھی کر. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تو میرے آگے انہوں دی سفارش بھی کر. سبحان اللہ. 2 دفعہ معافی خود دی اور تیسری بار حبیب سے دلوائی، اور دلوا کر بھی فرمایا ہوں انہوں کی گل بھی میرے نال کر. یار کیا کہیں، انہوں کی گل بھی میرے نال کر. اور پھر یہی نہیں، اور پھر یہی نہیں، ساتھ کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. تو محبوب یہ ہو جاندی ہیں نیا ہوتیاں گلاں تے محبوب انہوں نیڑے رکھ کہ انہوں نال مشورے بھی کرے. سبحان اللہ. مشورے غیران نال تے نہیں ہوندے، دشمنان نال تے نہیں ہوندے، نفاق والے نال تے نہیں ہوندے. اور جنہوں تسا رولا پائی بیٹھے ہو نس گئے رب تے انہوں سمدہ دے رہے ہیں معاف کیتا، معاف کیتا. حبیب تو بھی معاف کر، حبیب تو بھی معاف کر. تے انہاں دی ساڈے نال گل بھی کر. اچھا جی رب تعالیٰ کا 2 دفعہ معاف فرمانا کو تھوڑا ہے نہیں، تو پھر محبوب سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ محبوب کے دل پر بھی اس بات کا اثر ہوا. حبیب کو اس بات کا غم اور دکھ ہوا. فرمایا تو انہوں پہ میں حبیب واسطے معاف کیتا ہے، پر میرے محبوب کا جے دل دکھیا ہوئے معافیاں تائیں کمپلیٹ نے جنہوں وہ بھی کرے. اس کر کے آپ پہ ہی فرما دیتا ہون جنہ دی گل رب اپنے محبوب نال کر رہے ہیں. یہی عود والے ہیں، یہ ان کی شان ہے. اللہ کرے کہ سمجھ جائیں، سب کچھ قرآن میں ہے.
اور آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے. اب ہم چلے جائیں اگلے حصے کی طرف. کیا بات ہوئی تھی؟ ایک بات سمجھاتے سمجھاتے آوازاں اونچیاں ہو گئی. آوازاں باڑیاں نہیں ہوئی. آپس میں بات ڈائریکٹ حضور سے بات کرتے نہیں. یہ بات یاد رکھنا. ڈائریکٹ سرکار سے بات کرتے نہیں. آپس میں کریم وہاں جل لگا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا منن علیکم سبحان اللہ لا ترفعوا اصواتکم. اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. فوق صوت النبی، غیب کی خبریں دینے والے حبیب سے. یہ پہلا آرڈر ہے. تو میں ایسا نہیں ہوگا محبوب بیٹھا ہو آپس میں بات کرتے بھی یا حبیب سے بات کرتے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو. سبحان اللہ. یہ بارگاہ کا ادب عرشوں کا مالک سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. آواز اونچی نہ ہو. آواز اونچی نہ ہو. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جو ہوا تھا اس کا حال اتنی بات میں کافی تھا کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. لیکن اللہ تعالیٰ مزید سبق دے رہا ہے. فرمایا ان کے سامنے چلا کر بات بھی نہیں کرنی. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفی سے بات کر لیتے ہو. فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، جیسے کہ مطلب یہ آپ کہہ لیجئے کہ آج کل تو لفظ زید ہی بڑا خطرناک ہو گیا تو وہ نہ ہی بولوں. تو ہمارے یہاں عام طور پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماجا گاما. اوے ماجیا، اونچی آواز میں آواز نہیں. مثال دے رہا ہوں. فرمایا جس طرح آپس میں بے تکلفی میں چلا کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا، میرے محبوب سے ایسے نہیں کرنی. اور مفسرین نے یہاں کیا فرمایا؟ یہ بھی فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا ایک چلا کر بات نہیں کرنی اور ایک دوسرے کے نام لے کر بات کرتے ہو. سیدھی سیدھی ایک کا نام مثلا یوں کہہ لیجئے کہ عمر ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ قاسم ہے. ہاں یار قاسم کیا حال ہے تیرا؟ ہاں یار عمر تم سناؤ. فرمایا کہ میرے حبیب کا نام لے کر بھی نہیں پکارنا. جب بھی کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے. کیا کہنے کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا ہی نہیں. سبحان اللہ. حضرت خضر نوری صاحب نے تو فری ہینڈ دے دیا. میں آپ کو فری ہینڈ نہیں دے سکتا، چپ رہنے. کتنی باتیں ہو گئیں. آوازیں اونچی نہ کرو. ایک دوسرا جیسے بے تکلفی میں ایک دوسرے سے بات کرتے میرے حبیب سے نہیں. ہے کوئی صحابی جس نے یہ آیت سن کر کہا ہو کہ ساڈے ورگے یہ پھر کی ہویا؟ کاش کے سمجھے. کسی ایک نے استدلال کیا، پتا چلا یہ سارے استدلال نئے ہیں. صحابہ والا عقیدہ وہی ہے جو ادب قرآن سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ نہ کرو. رب کا یہ کہنا ہی کافی ہے، لیکن ساتھ معاملہ محبوب کی چوکھٹ کا ہے. آگے تنبیہ کی ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں، مٹا نہ دیے جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر نہ ہو. یہ خبر نہ ہونا یہ عمل مٹ جانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہ ہم تو یہی سمجھے، یوں سمجھ لو کہ ایک بندہ کنویں سے ڈول بھر بھر کے مٹکے میں ڈالتا رہے لیکن اسے سوراخ کی خبر نہ ہو کہ مٹکے میں سوراخ ہے. تو شام تک ڈول ڈال ڈال کر اس کے اپنے کندھوں کے ڈیل ڈول ختم ہو گئے اور جب گھڑا اٹھایا تو خالی. اسی کو صوفیہ اپنی طرز میں کہتے ہیں نا، پریا اس سے تا جانیے جڑا توڑ چلے. اور یہ مضمون باقاعدہ حدیث میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو بندے کا خاتمہ کس چیز پر ہے؟ اللہ ہمارا خاتمہ خیر کر دے، مہربانی فرمائے. تو بھائی صاحب
یہاں پر فرمایا کہ زوم کسی کا یہ ہو، خیال یہ ہو کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اور یہاں محبوب کی چوکھٹ پر اونچی بولنے کی وجہ سے عمل ضائع ہو جائے، خبر بھی نہ ہو۔ جب یہ آیت اتری تو پھر صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوئی؟ کیونکہ گل منن والے نال ہوئی ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں فلاں نے یہ چیلنج کیا ہے، وہ فلاں نے یہ کیا ہے کہ سرکار صدیق پاک، سرکار عمر پاک یا دیگر صحابہ کا ایمان ثابت کرو، تو ہم نے کہا جس کو یا ایھا الذین آمنوا میں بھی ایمان نظر نہ آئے، واہ کیا کہیں آپ سے، کیا اب ان ماننے والوں کی کنڈیشن کیا ہوئی؟ ذرا میری طرف اب آپ کو دیکھنا، اور سن تو آپ رہے ہی ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ اب یہ عادت ہو گئی، بولتے تو پہلے بھی سارے کوئی نہیں تھے۔ آپ مشکات وزیر قطب حدیث کو دیکھیں تو پہلی صف میں کریم کے دربار میں سرکار صدیق پاک، سرکار عمر پاک حاضر ہوتے تھے، اور راوی بیان کرتے ہیں یہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے، حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ اور جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، بیٹا آپ کراچی حیدرآباد میں ہوتے تو میں کہتا للے غور سے سنو، آپ تو پنجاب والے ہو۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں چار جانب دیکھتا ہوں، ولی تو میں نہیں ہوں اس لیے بیک نہیں دیکھ رہا، لیکن یہاں تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہوگا۔ پھر باتیں یاد نہیں رہتی، پھر آپ لوگ ایک کلپ پر بیٹھ جاتے، ایک کلپ پہ پھسل جاتے، واہ کیا فائدہ سننا۔ پھر حالت یہ ہو کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، حیران ہو گیا، سال بھی گزر جاتا تھا، اس آیت سے پہلے بھی سال بھی گزر جاتا تھا کہ وہ کوئی سوال حضور کی بارگاہ میں کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پاتے تھے۔ پتہ نہیں اگلے جملے کا آپ لطف لیتے ہیں کہ نہیں۔ بعض صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی پنڈ کا بندہ آ جائے۔ جب سے پینڈوں کہوں گا تو میرے دیہات کے بھائی ہیں وہ برا محسوس نہ کر جائیں، گاؤں کے رہنے والا دیہاتی اعرابی، وجہ یہ ہے کہ وہ سیدھی آ کے باتیں پوچھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے گلاں پوچھنی ہیں نہیں تو ساڈے بھی نال مسئلے حل ہو جائے۔ یہ ادب تھا حضرات صحابہ کرام علیہ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ کو بے ادبی کے ساتھ بارگاہ میں مستقل بولتے تھے، یہ تو ایک دن بات ہوئی ہے اور یہ تربیت کا دور چل رہا ہے، تو اللہ نے ساتھ ساتھ تربیت کی، اور جب رب نے حکم دے دیا اس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس حکم کی خلاف ورزی حضور کے مریدوں کی جماعت نے کی۔ اب جب یہ حکم آگے آواز اونچی نہیں کرنی تو صحابہ پاک اگر صدیق پاک، عمر پاک بھی اگر عرض کرتے تو کیسے؟ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں سانسوں میں بولا، سبحان اللہ۔ ایسے آواز۔ تو کریم نے چند مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ کریم استفسار فرماتے کہ کیا کہا ہے تم نے، دوبارہ کہو کیا کہا ہے یا رسول اللہ، سمجھ رہے ایک یہ حالت ہو گئی۔ ادھر صحیح مسلم پہلی جلد کتاب الایمان میں حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اونچا بولتے تھے۔ بعض لوگوں کا والیم جو ہوتا قدرتی طور پر آواز ان کی اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مختلف اللہ تعالیٰ کا یہ حسن تخلیق ہے، کسی کی آواز بڑی، کسی کی موٹی، کسی کی اونچی، کسی کی آواز پست ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کے بارے میں ہے کہ وہ سنتے بھی اونچا تھے، تو جو اونچا سنے وہ بولتے بھی اونچا ہے، تو وہ اونچا بولتے تھے۔ میں قربان ان ایمان کے پیکروں پر، جب یہ آیت اتری انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا اور رو رو کے کہتے تھے یہ آیت اتری میری وجہ سے، میں ہی اونچی بولتا تھا، میری ہوئی آواز اونچی، میں صدقے قربان، بلیم بازی تو نہیں ہو رہی،
کہ تو اونچی بولے ایسی، تو نہ، میں ہی اونچی بولتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ثابت نظر نہیں آتا، تو ان کے عزیز لگتے تھے، وہ کہنے لگے حضور بیمار بھی نہیں ہے تو مسئلہ بھی کوئی نہیں، لیکن اگلی نماز میں پوچھ کے آؤں گا۔ تو جب ان سے ملنے گئے تو رو رو کے ان کی آنکھوں پہ ہلکے پڑ چکے تھے، طبیعت بے حال ہو چکی تھی۔ تو کہا ثابت کریم نے تیرا پوچھا ہے اور تیرا یہ حال کیوں ہے؟ کہا میں تو جنمی ہو گیا ہوں، میں ہی اونچی بولتا تھا، میری وجہ سے آیت اتری ہے، میں اب کیسے بارگاہ میں جا سکتا ہوں؟ تو جب انہوں نے آ کے عرض کی نا حضور آپ کے ثابت کا یہ حال ہو گیا ہے، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا ثابت سے کہو کہ تو جنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب شاید آپ اور اونچا سبحان اللہ کہیں، مطلب ڈیمانڈ نہیں، آپ بڑے ذوق سے سن رہے ہیں، ویسے میں نے کہہ دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر جو جنگ امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب سے لڑی گئی، اس جنگ کے شہیدوں میں ایک بہت بڑا عظیم شہید یہی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کی جو شہادت ہے وہ بھی بڑی انوکھی ہے۔ وہ انہوں نے میدان میں کہا کہ ٹویا کڈو، خود اس میں اتر گئے، وہ پنڈلیوں تک کہا مٹی پا دیو، پہلے کفن خوشبو لگا کے پہنا، اوپر زیرہ پہنی، کہا ٹویا کڈو، اس میں اترے کا مٹی پا دے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا لڑنے کا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا جنگ کا کیا پتا ہوتا ہے، کبھی قدم اکھڑ بھی جاتے ہیں۔ اس مشن پہ میں آیا ہوں نا، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا بلکہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور یہ بات ہے علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب کی نظر یہ ہے کہ مسلمہ جب مذاکرات کے لیے مدینہ شریف آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے نامینیٹ کر دیں خلیفہ، ہزاروں میرے پیروکار ہیں، ہم سب آپ کا کلمہ پڑھ کے ساتھ ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی یہی ثابت بن قیس حضور کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں شاخ تھی، سوکھی ٹہنی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے مسلمہ سے فرمایا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے بعد خلیفہ اناؤنس کر دوں، فرمایا یہ جو ٹہنی ہے نا، ٹہنی اس کے پاس، تو اس کا ایک ٹکڑا بھی مانگے تو میں تجھے وہ بھی نہیں دوں گا، اور آگے فرمایا تیرے نال اگلی گل بھی میں کوئی نہیں کرنی ہے، ہونے کا مجھے مثال دے کے تیرے نال اگلی میری گل بھی کوئی نہیں، جو تم سے بات کرے گا یہ میرا ثابت کرے گا۔ پتہ یہ چلا عقیدہ ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پیتے، روٹیاں نہیں کھاتے، جبے نہیں ڈالتے، رشتہ داریاں نہیں کرتے۔ اگر حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو حضور فرماتے ہیں تیرے نالوں اگلی گل بھی کوئی۔ سمجھائیے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کی ادا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس محبوب کی بارگاہ میں یہ ثابت بن قیس ہیں، یہاں بڑے بڑے قیس کرتے ہیں، نہیں غور کیا دعا کی مرضی، یہاں بڑے بڑے قیس ہیں، عشق کے دھنی لوگ ہیں۔ یہ ہمارے ہاں وہی ہوا نا، ہمارے ساتھ ظلم ہی ہوا کہ ہمیں پچھلا وقت تھا، اب تو خیر وہ فنش ہو گیا تقریباً، ہیر رانجھے کا قصہ، لیلا مجنوں کے قصے، شیریں فرہاد کے قصے۔ عشق کیا ہے یہ کبھی سمجھنا ہو تو صحابہ کرام کو پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق کیا ہے؟ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑا کے چلتے تھے، اور جب غوث کی تیاریاں ہو رہی تھی تو یہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، بیٹے اپنی کر رہے ہیں۔ ابا جی آپ معذور ہیں پاؤں سے، آپ تو نہ جائیں۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ انہوں نے کریم کی بارگاہ میں عرض کر دی حضور
والد صاحب کو کچھ ارشاد فرمائیں. سرکار نے حضرت عمر بن جموع سے فرمایا تو لنگڑا کے چلتا ہے اور جو پاؤں سے معذور ہے اس پر تو ویسے جہاد فرض نہیں, تو نہ جب انہوں نے ہاتھ جوڑے اور رو کر کہا, دیکھو عشق, ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میں رب کی جنت میں لنگڑا کے چلنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور ہاتھ جوڑ کے عرض کیا میرے کریم مجھے شہادت سے محروم نہ فرمائے, مجھے قبول کر لے. سرکار نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو میں چل کر دیا. تو گھر آ گئے. میاں بیوی کا جو آپسی تعلق ہوتا ہے وہ بے تکلفانہ ہوتا ہے. تو ان کی زوجہ پاک ہر بیوی ہے نا, تو وہ تو خیال کر رہی تھی ان کا کہ یہ نہ جائیں, پاؤں کا عذر ہے. تو اب ان کو تھوڑا سا مزاج برہم ہوا تو فرمانے لگی انہوں تو نس کے نہ آ جائیں. میں نے ان کو سمجھایا ہے یہ میاں بیوی کا بات ہے. جب انہوں نے اپنی زوجہ سے یہ سنا تو ہاتھ اٹھائے, کہ مالک تو میرے ارادوں کو جانتا ہے, میں نوں واپس اس شہر چ نہ لے آؤں. سبحان اللہ. غور کرنا جا کے سنو, مجھے شہر